یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ مشہور ہے ان کی جود و سخا، یہ شان ہے میرے خواجہ کی۔ ہم سوئے تاج پور شریف جا رہے ہیں۔ یہ دیس تو اعلی حضرت کا۔ فجر کی نماز کے لیے راستے میں امراوتی کے قریب ایک مسجد میں رکے ہیں، یہ دیس نظام الدین کا ہے۔ اور ابھی تاج پور پہنچے ہیں۔ تاج پور یہ وہی شہر ہے جو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی کے نام سے مشہور ہے۔ تیرے نام پر سب کو بارا کروں میں۔ اللہ اللہ بابا تاج الدین کی کیا شان ہے کہ کوئی ایسا دوست ہونا چاہیے جو قیامت کے دن اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے۔ وہ آقا جو ہمیں سچائی کا درس دیتے رہے، وہ آقا اپنے فرامین کے ذریعے ہمیں سمجھاتے رہے کہ مسلمان دوسرے بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ آج جس جگہ میں موجود ہوں یہاں سے بالکل قریب بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی کا مزار شریف بھی موجود ہے، اس کے قریب ہی آج ایک مسجد کے سنگ بنیاد میں ہم آئے ہیں۔ یہ ہمارے پیسوں کا نصیب ہے جو مسجد میں شامل ہوگا انشاءاللہ۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا۔ دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ ناگپور شریف میں موجود ہے۔ الحمدللہ آج فیضان مدینہ آنا ہوا۔ اسلامی سے یوں پیار ہے، آئیے چلتے ہیں مکتبۃ المدینہ تاج پور کے۔ اردو میں سوانح کربلا اور یہ ہندی میں سوانح کربلا۔ شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے۔ ایک اور شہر جو اسلامی تاریخ کے لحاظ سے بہت اہم ہے، حیدرآباد دکن ہم پہنچے ہیں۔ یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ حیدرآباد دکن کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو ایک عظیم و شان مسجد کی ضرور یاد ذہنوں میں آتی ہے، اور وہ مسجد ہے مکہ مسجد۔ اور کم و بیش 450 سال پہلے اس مسجد کی تعمیر کی گئی ایک تاریخی مسجد، اور یہ حضرت قلی قطب شاہ رحمۃ اللہ تعالی اس شہر کے وہ بادشاہ بھی تھے، حکمران بھی تھے، مگر زبردست عبادت گزار بھی تھے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ یہاں ان کے بارے میں منسوب ہے کہ جب اس مسجد کا افتتاح ہوا تو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ شخص افتتاحی نماز پڑھائے کہ جس کی آج تک تہجد قضا نہ ہوئی، کوئی نہ آگے آیا، مگر اس کے بعد حضرت قلی قطب شاہ نے خود ہی آگے بڑھ کر نماز پڑھائی، یعنی ان کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ اس زمانے کے حکمران تھے، اور یہ آج کے حکمرانوں کے لیے زبردست درس بھی ہے کہ مسجد بھی بناتے اور نماز بھی پڑھتے۔ ہم آج بعض اوقات ہمارے کئی ایسے مخیر حضرات ہیں جو جب چندہ دینا ہوتا ہے تو مسجد کے لیے چندہ تو دے دیتے ہیں، مدرسے کے لیے عطیات بھی دے دیتے ہیں، لیکن کیا خود مسجد میں آتے ہیں تو کبھی اپنی رقم دے کر، اپنے عطیات دے کر یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم فارغ ہو گئے۔ دیکھیں نا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خوب مال راہ خدا میں دیتے، مگر مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا وقت بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ عطا فرماتے، غزوات میں شرکت بھی فرماتے۔ اب کیسا عشق تھا، یہ اس مسجد کی محراب ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ٹوٹلی گولڈ ہے، سونے کے کام سے یہ لکھا گیا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کے ساتھ ساتھ غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی جگمگا رہا ہے۔ اس زمانے میں بھی غوث پاک کے چاہنے والے کس پیارے انداز میں ان کی ثنا کرتے تھے، ان کے نام کو یوں سمجھیے کہ اجاگر کرتے تھے۔ اور یہاں ماشاءاللہ بتایا جاتا ہے کہ اندر کے ہال میں 3000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں، باہر جو صحن ہے 10,000 کے قریب نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جب یہاں جمعۃ الوداع ہوتا ہے تو کم و بیش 5 لاکھ نمازی ہوتے ہیں، یعنی روڈیں بھر جاتی ہیں کئی کلومیٹر تک۔ تو ماشاءاللہ یہ حیدرآباد شہر جو ہے مسلمانوں کا عاشقان رسول کا شہر ہے، اور یہاں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں مسلمان ہیں۔ آئیے اس مسجد کے مناظر آپ کو کچھ اور دکھاتے ہیں۔ یہ دیس تو اعلی
حضرت کا یہ دیس نظام الدین کا ہے شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے دیس میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ کا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایک بڑی خوبصورت بات مسجد کے جو خادم ہیں اور اللہ کریم ان کی خدمتوں کو قبول بھی فرمائے، انہوں نے بتائی کہ یہ یہاں سے لے کر اس اوپر تک یہ پورا پلر جو ہے یہ ایک ہی پتھر ہے، یعنی اس کے اندر کوئی دوسرا پتھر برکس نہیں ہے، بلاکس نہیں ہیں۔ اتنا لمبا پتھر تو کسی پہاڑ سے ہی لایا گیا ہوگا، اور کس انداز سے یہ مسجد بنائی گئی ہے آپ اس پتھر کو دیکھ رہے ہیں، اس کی تعمیرات بھی دیکھتے رہیے۔ اور الحمدللہ صدیوں سے مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ کے گھر کی شاندار تعمیر کی جاتی رہی۔ یہاں بھی میں ایک درس دینا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ آپ بھی آگے بڑھ کر کم از کم زندگی میں ایک مسجد ضرور بنائیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ دنیا میں تو ہمارے گھر بن گئے، اب آئیے مل کر جنت میں گھر بنانے کی تیاری کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی والوں کے پاس الحمدللہ رابطہ کیجئے، دنیا بھر میں دعوت اسلامی مسجد بنا رہی ہے، اور سچی بات تو یہ کہ دعوت اسلامی مسجد بناؤ اور مسجد بھرو تحریک ہے، اور دعوت اسلامی والے مسجد بناتے بھی ہیں، اسے تعمیر بھی کرتے ہیں، تو رابطہ کیجئے، اگر پوری نہیں تو کم از کم مسجد بنانے میں تعاون ضرور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے گھر بنانے میں ہمیں حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ جاری ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا، ہمارے ساتھ رہیے، مزید انشاءاللہ مناظر ہندوستان کے آپ کو دکھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ کا یہ دیس میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مسجد کی ایک اور شاندار بات یہ ہے کہ یہاں عید میلاد النبی کا خطبہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہ میرے لیے بھی نئی بات ہے کہ عید میلاد النبی والے دن صبح 11 بجے کے قریب یہ مسجد فل ہوتی ہے، یہاں پر باقاعدہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، جس طرح ہمارے جمعے میں خطبہ ہوتا ہے۔ پھر لاکھوں مسلمانوں کا جلوس جو ہے حیدرآباد میں ماشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ کی گونجیں مچاتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں یہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ مارکیٹیں بند ہوتی ہیں تو گویا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشی ساری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ وہ شعر ہے نا مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری کا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ دیس تو اعلیٰ حضرت کا یہ دیس نظام الدین کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مکہ مسجد جہاں جگہ جگہ غلاف کعبہ کے خوبصورت مناظر موجود ہیں، یہاں پتہ چل رہا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں، اس کی سنگ بنیاد میں اور کئی جگہوں پر کوشش کر کے مکہ مبارک سے مٹی شریف بھی لائی گئی، تو اس محبت کے ساتھ یہ مسجد بنائی، اور اس مسجد کو کمپلیٹ کرنے میں بہت بڑا کردار اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے کہ انہوں نے بڑا شاندار اس میں کردار ادا کیا، یعنی عشق کے عالم میں، محبت کے عالم میں یہ مسجد بنائی گئی۔ اور مکہ مسجد جو ہے اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا مشہور جو حیدرآباد کے 4 مینار ہیں، یہ ہمارے پیچھے ہیں، اور اس کے اوپر بھی ایک مسجد موجود ہے۔ دراصل یہ 4 مینار فوجیوں کے لیے ایک دروازہ تھا، اس شہر کی ایک فصیل کا گیٹ تھا، اور وہاں کے جو فوجی تھے، حفاظت کرنے والے تھے، وہ بھی اوپر نماز ادا کرتے تھے۔ تو گویا مسلمان شروع سے نمازوں کا اہتمام اور نمازوں کے لیے مسجد بنانا یہ ان کا طریقہ رہا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اپنی نمازوں کا اہتمام کریں اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل حیدرآباد دکن کے فیضان مدینہ کی اسی جگہ پر آئے ہیں۔ تقریباً 1100 گز یہ جگہ ہے، اور الحمدللہ یہاں پر تعمیرات کا کام زور و شور سے جاری ہے۔
میں تو دعوت دوں گا ہمارے دنیا بھر کے ناظرین کو کہ حیدرآباد دکن جو مسلمانوں کا ایک زبردست ایسا شہر ہے کہ جہاں تک کم و بیش 40 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں. دعوت اسلامی کا مدنی مرکز زیر تعمیر ہے. اس میں مسجد بھی ہوگی, جامعہ بھی ہوگا, بہت سارے نیکی کے کام ہوں گے. تو ثواب جاریہ میں حصہ ملائیے, آگے بڑھیے. بالخصوص حیدرآباد دکن کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ آگے بڑھ کر اپنی رقم اس میں جمع کرائیں. جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. بڑی تعداد میں ماشاءاللہ یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی شاندار تعمیر ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مرکز کو دعوت اسلامی کا عظیم مرکز بنائے اور اس کے ذریعے خوب سنتوں کی خدمتیں ہوں. میرے مولا جو اس مسجد اور مدرسے اور فیضان مدینہ کی تعمیر میں حصہ ملا رہے ہیں, رب کریم ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرما, انہیں جنت میں اعلیٰ محل عطا فرما. اے رب کریم ہم سب کو دل کھول کر اس میں حصہ ملانے کی توفیق عطا فرما. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ. یہ اس طرح کا انشاءاللہ ان کا پلان ہے فیضان مدینہ حیدرآباد کو بنانے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں حصہ ملانا بھی نصیب فرما, ہمارے اسلامی بھائیوں کو اس کی عظیم و شان تعمیر میں کامیابی عطا فرما ماشاءاللہ. اب چلیں اس کے تعمیر والے وقت پر آئے ہیں, ہم رہیں نہ رہیں انشاءاللہ یہ بن جانا ہے, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ, کیونکہ یہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا اور یہ قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے اور ہمیں انشاءاللہ اس کا اجر ملتا رہے گا. یا رب کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملانا چاہیے. میں کہتا ہوں چاہے 10 روپے ملا دیں لیکن اس میں ملانا چاہیے تاکہ وہ ہمارے لیے ثواب جاری ہو. یا رب اپنا اپنا حصہ ملاتے جائیے اللہ کے گھر میں, فیضان مدینہ میں حصہ ملائیے اور ثواب جاریہ کمائیے ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کے لیے امتیاز دیتے جائیے, جنت میں گھر بناتے جائیے. دعوت اسلامی سے پیار ہے. سب سے گزارش ہے کہ ہر ماہ پابندی کے ساتھ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. ہر جمعرات پابندی کے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے اور انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات کا رسالہ بھی پر کریں گے. ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں گے. غیبت کے خلاف جنگ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. مدنی کاموں کی ایسی دھومیں مچائیں کہ ہمیں پھر حیدرآباد آنے کا جی چاہے. انشاءاللہ کوئی اچھی خبریں اب جلدی ہمارے فیضان مدینہ کی مل جل کے تعمیر کریں تو انشاءاللہ پھر ہماری حیدرآباد حاضری ہوگی انشاءاللہ. دیس تو اعلی حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے, یہ دیس تو اعلی حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے. اعلیٰ حضرت کی مبارک شہر بریلی شریف میں حاضری ہوئی ہے. میرے اعلیٰ حضرت جن کا تذکرہ روزانہ ہی کیا کرتے ہیں, روزانہ ہی آپ مدنی چینل پر سنا کرتے ہیں, آج ان کے دربار میں اور ساتھ ساتھ ان کے قدموں میں مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی کے دربار میں مولانا حسن رضا خان صاحب بھی یہاں جلوہ فرما ہے, حضرت جمیل رضوی یہاں موجود ہے, وہ تمام ہستیاں مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑی سعادت اس گویا آج ملنے والی ہیں. اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ آج رات آنے والی رات جو ہے وہ پرس مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری ہے. انشاءاللہ ان سعادتوں کو آج حاصل بھی کریں گے اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کچھ مناظر بھی ریکارڈ کریں گے. سلسلہ ہے دیس میرے خواجہ کا, ہم موجود ہیں بریلی شریف میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام اہل سنت کی برکت عطا فرمائے, ان کے دربار پر انوار پر باادب حاضری نصیب فرمائے اور فناف الرسول اس عظیم ہستی کے مزار پر انوار سے ہمیں بھی عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیس تو اعلی حضرت کا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل بریلی شریف میں موجود ہیں اور بڑے مبارک درباروں میں موجود ہیں۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے امام اہل سنت کا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ ایک ہی احاطے میں ان عظیم ہستیوں کے قدموں میں حاضری کا موقع ملا ہے جن کا نام لے کر زندگی گزرتی رہی، جن کا ذکر بیانات میں سنتے رہے، جن کے کلاموں کو پڑھ کر دل کو جھماتے رہے۔ آج الحمدللہ ہم ان ہستیوں کے پاس ہیں۔ سب سے پہلے جس مبارک ہستی کے قدموں میں موجود ہیں اور جن کا تذکرہ خیر مختصراً سنیں گے وہ ہیں حضرت مفتی رضا علی خان صاحب، اور یہ وہی عظیم ہستی ہیں جو ہمارے امام اہل سنت کے دادا ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے نام کے ساتھ جو احمد رضا لگتا ہے، مولانا حسن رضا خان صاحب کے ساتھ نام کے ساتھ جو حسن رضا لگتا ہے، بیسیکلی یہ نسبت ہے حضرت مفتی رضا علی خان صاحب کی۔ آپ کی سیرت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی حضرت حافظ صاحب کے صاحبزادے حضرت قدرت الواصلین حضرت کاظم علی خان سب سے پہلے اعظم خان تھے، اور اس کے بعد حضرت رضا علی خان صاحب کے بارے میں یوں سمجھ لیجئے کہ حضور اعلیٰ حضرت کے آبا و اجداد کندھار کے مؤکر قبیلے پڑھیج کے پٹھان تھے۔ شاہان مغلیہ کے عہد میں وہ لاہور آئے اور معزز عہدوں پر ممتاز ہوئے۔ لاہور کا شیش محل انہی کی جاگیر تھا، پھر وہاں سے دہلی آئے اور معزز عہدوں پر فائز رہے۔ چنانچہ حضرت محمد سعید اللہ خان شش ہزاری عہدے پر فائز تھے، شجاعت جنگ انہیں خطاب عطا ہوا تھا۔ ان کے صاحبزادے سعادت یار خان صاحب من جانب سلطنت ایک مہم سر کرنے کے لیے بریلی روہیل کھنڈ بھیجے گئے۔ اب ان کے 3 صاحبزادے تھے، اعظم خان، معظم خان اور مکرم خان۔ اب جو مکرم خان جو بڑے بڑے مناصب جلیلہ پر ممتاز تھے، جو 1000 ماہوار سے کم نہ تھا۔ اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت رضا علی خان صاحب، یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں آپ کی مختصر حالت جو ہے زندگی کے بارے میں کچھ اس طرح ہے۔ مولانا رضا علی خان صاحب سن 1224 ہجری میں پیدا ہوئے اور شہر ٹونک میں مولوی خلیل الرحمن صاحب مرحوم و مغفور سے علوم درسیہ حاصل کر کے 22 سال کی عمر میں 1245 ہجری کو سند فراغت حاصل کیا۔ آپ زبردست عالم دین تھے، خصوصاً فقہ اور تصوف میں کامل مہارت رکھتے۔ آپ کی کرامات کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن حضرت مولانا رضا علی خان صاحب کی کچھ کرامات بیان کرتے ہیں کہ حضرت کا گزر ایک روز کوچائے سیتا رام کی طرف سے ہوا۔ وہاں پر غیر مسلموں کی ایک تہوار ہو رہا تھا، اور وہاں جو ہے ایک بری عورت، جس کو آپ کہیں بدکار عورت، نے آپ پر رنگ چھوڑ دیا۔ یہ کیفیت شارع عام پر ایک جوشیلے مسلمان نے دیکھتے ہی بالا خانے پہ جا کر اس عورت پر تشدد کرنا چاہا، مگر حضور نے اسے روکا اور فرمایا، بھائی کیوں اس پر تشدد کرتے ہو؟ اس نے مجھ پر رنگ ڈالا ہے، خدا اسے رنگ دے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ وہ بدکار عورت آپ کے قدموں پر آ کر گری، توبہ کی، معافی مانگی، اور اسی وقت مشرف و اسلام ہو گئی۔ حضرت نے اسی نوجوان سے جو اس کو مارنے کے لیے جا رہا تھا اس کا نکاح کر دیا، گویا اسلام کا رنگ ملنا تھا۔ بڑی زبردست اس سے ہمیں سیکھنے کو بات بھی ملتی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا فعل کرے تو برے کو برائی کا جواب دینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جیسے کو تیسا ہونا چاہیے، نہیں جناب، آپ برے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے جبھی تو وہ اچھائی کی طرف آئے گا، اور یہ خاندان تو اچھائی کا درس دینے والا خاندان ہے۔ آپ کے بارے میں ایک اور بڑا پیارا واقعہ یہ ملتا ہے کہ حضرت کے اعزہ محلہ سودا گران میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حاضر خدمت ہو کر کچھ رقم بطور قرض حاصل کی۔ یہ ان کے شباب کا زمانہ تھا اور مزاج آزادانہ واقع ہوا تھا، اس لیے حضور نے فرما دیا کہ اس رقم کو بے جا صرف نہ کیا جائے۔ اقرار کیا اور چلے گئے، مگر اسی روز اسی روپے کو لے کر ایک برائی کے اڈے پر پہنچ گئے۔ جب زینے پر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت کی عصا اور چھتری وہاں رکھی ہوئی ہے۔ الٹے پاؤں واپس گئے۔ دوسرے دن پھر بالا خانے پر گئے اسی برے کام کے لیے، وہاں پھر کوئی کیفیت اسی طرح کی دیکھی۔ تیسری جگہ گئے، وہاں بھی یہی معاملہ دیکھا۔ بالآخر واپس ہوئے اور حضور کے قدموں میں حاضر ہوئے اور صدق کے دل سے توبہ کی۔ گویا حضور نے جو مال دیا تھا، کہا تھا غلط جگہ پر استعمال نہ کرنا، جس غلط کام میں استعمال کرنے کی کوشش کی وہاں گویا حضرت ہی نظر آ گئے کہ آگے نہیں جانا۔ ان کی کوئی نشانی انہیں ڈرانے کے لیے، روکنے کے لیے موجود تھی۔ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، واقعات تو بہت سارے ہیں۔
اب الحمدللہ ہمارے درمیان، بلکہ ہم جن کے قدموں میں جن کی بارگاہ میں حاضر ہیں، مولانا نقی علی خان، سبحان اللہ، یہ وہ مبارک ہستی ہیں جو امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد ہیں۔ آپ کی ولادت جو یہاں لکھا ہے 1246 سنہ ہجری میں، اور آپ کی جو وفات مبارک ہے 1297 سنہ عیسوی میں، یعنی 1246 سنہ ہجری میں ولادت ہوئی اور وفات 1297 سنہ ہجری میں آپ کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے، یعنی گویا بہت بڑی عمر آپ نے نہیں پائی۔ اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو اپروکس 51 سال، تقریباً 51 سال کی عمر میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر اس امت کو ایک ایسا بیٹا دے گئے، اس امت کو ایک ایسا ولی دے گئے، اس امت کو ایک ایسا رہنما دے گئے کہ آج ساری دنیا جس کے پیچھے چل کر اپنے لیے رشد و ہدایت کا سامان کر رہی ہے۔ مولانا نقی علی خان، سبحان اللہ، آپ مولانا رضا علی خان صاحب کے صاحبزادے ہیں اور قادری برکاتی آل رسول ہیں، اور جن کے مختصر حالات بہت خوبصورت ہیں۔ جس طرح آپ نے سنا کہ ولادت کب ہوئی، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بڑی پیاری پیاری تصانیف بھی کی۔ وسیلۃ النجات آپ کی یہ کتاب بھی موجود ہے، سرور قلوب فی ذکر المحجوب یہ بھی کتاب آپ کی موجود ہے۔ اسی طرح بہت ساری کتابوں کے ساتھ ساتھ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے جہاں اپنی کتابوں کی تالیف کی، بہت سارے علوم پر دسترس حاصل کی، اس امت کو بہت سارے علوم میں کتابیں عطا فرمائیں۔ آپ 5 جمادی الاخر 1294 ہجری کو ماریرا شریف میں دست حق پرست حضرت آقائے نعمت دریائے رحمت امام زمانہ حضور پرنور سیدنا و مرشدنا سید شاہ آل رسول احمدی تاجدار ماریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے بیعت حاصل کی۔ حضور پرنور نے، مرشد برحق نے مثال خلافت اور اجازت عطا فرمائی، اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں 26 شوال 1295 سنہ ہجری کو حضور نے علالت کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص طور پر بلانے کے سبب مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا، حج کا سفر اختیار کیا۔ لوگوں نے بہت کہا کہ حضور طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی اس بار نہ جائیں، اگلی بار چلے جائیے گا، مگر فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کے قصد سے قدم دروازے سے باہر رکھ لوں، پھر چاہے روح اسی وقت پرواز کر جائے۔ دیکھنے والے جانتے ہیں کہ تمام مشاہد میں تندرستوں سے کسی بات میں کمی نہ فرمائی، بلکہ تندرست لوگ پیچھے رہ جاتے۔ آپ نے آگے بڑھ بڑھ کر وہ مناسک ادا کیے۔ بہرحال ذوالقعدہ روز پنجشنبہ وقت ظہر 1297 سنہ ہجری کو 51 برس کی عمر میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تربت مولانا نقی علی خان صاحب پر اپنی رحمتوں برکتوں کی بارش نازل فرمائے، حضرت مولانا رضا علی خان صاحب کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ آئیے اب چلتے ہیں ایک اور عظیم ہستی کے دربار میں۔ یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس مبارک ہستی کے قریب ہم موجود ہیں۔ ہماری قسمت آج عروج پر ہے۔ اس مبارک بزرگوں کی بارگاہ میں ہمیں حاضری کا شرف ملا ہے۔ یہ بزرگ کون ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ان کے بارے میں ایک ہی شعر اگر میں پڑھ دوں تو شاید ساری دنیا کے عاشقان رسول پہچان جائیں گے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ جی ہاں، آج انہی حضرت جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالی کے دربار میں حاضر ہیں۔ بڑی تمنا تھی کہ کبھی ان کے دربار میں بھی حاضری ہو۔ ایسے عاشق رسول ہیں، گویا جس طرح کلام رضا کی ساری دنیا میں دھوم ہے، کلام شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب دنیا بھر میں سنا اور پڑھا جاتا ہے، حضرت جمیل رضوی الحمدللہ دنیا بھر میں اپنے نعتیہ دیوان کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمن قادری بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ بریلی کے معروف دینی درسگاہ منظر اسلام میں آپ نے تعلیم حاصل کی، امام اہل سنت سے اکتساب فیض حاصل کیا، نعتیہ شاعری کا فن خاص کر اعلیٰ حضرت سے سیکھا، اور اس فن میں اعلیٰ حضرت کے اول شاگرد مولانا حسن رضا خان صاحب نے شاعر کی حیثیت سے بڑی شہرت پائی۔ اس کے بعد آپ کے شاگرد مولانا جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پاک و ہند میں بڑی شہرت حاصل کی۔ آپ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کو جی مداح حبیب ہے نا، یہ لقب امام اہل سنت نے عطا کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ اپنے نعتیہ دیوان میں بھی اس کو کس طرح ذکر کرتے ہیں، کر دیا تیرا لقب مرشد نے مداح الحبیب، کر دیا تیرا لقب مرشد نے مداح الحبیب، کر جمیل قادری مدحت رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔ مولانا جمیل قادری اعلیٰ حضرت سے شرف تلمذ رکھتے تھے، یعنی امام اہل سنت سے آپ نے علوم بھی سیکھے، اور آپ کو اپنے مرشد سیدی اعلیٰ حضرت سے بے پناہ عقیدت و محبت تھی۔
بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ آپ فنا فی شیخ کے مرتبے پر فائز تھے، دنیا کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح مرشد سے محبت کی جاتی ہے۔ کیا خوبصورت اشعار میں اس کا اظہار کرتے ہیں، جمیل قادری کی دو جہاں میں لاج رکھ لینا، جمیل قادری کی دو جہاں میں لاج رکھ لینا، تو فعل حضرت احمد رضا خان یا رسول اللہ۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، جمیل قادری نازاں نہ کیوں ہو اپنی قسمت پر، نوازش اس پہ ہر دم حضرت احمد رضا کی ہے، نوازش اس پہ ہر دم حضرت احمد رضا کی ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، جمیل قادری چمکے نہ کیوں کلام تیرا، کہ تو جناب رضا سے ہے فیض پائے ہوئے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، جمیل اپنے آقا کا بدحت سرا ہے، کرم ہے رضا کی نگاہ کرم کا۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، ہے جمیل قادری یہ فضل اللہ اور رسول، تیرا مرشد حضرت احمد رضا خان کر دیا۔ یہ سکھا رہے ہیں ہمیں کہ اپنے مرشد سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ اگر کوئی مرتبہ مل بھی جائے، کوئی نام ہو بھی جائے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فیضان مرشدی ہوا کرتا ہے۔ ایک اور جگہ کتنی پیاری بات لکھتے ہیں، میں ہوں بندہ رضا کا اور رضا احمد کے بندہ ہیں، جمیل قادری میں یوں ہوا بندہ محمد کا۔ کیسی پیاری چین بیان کر رہے ہیں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، شہرت ہے جمیل اتنی تیری، یہ ہے سب کرامت مرشد کی، شہرت ہے جمیل اتنی تیری، یہ ہے سب کرامت مرشد کی، کہتے ہیں تجھے مداح نبی، سب اہل سنت کیا کہنا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، صوفی جمیل الرحمن قادری نے اعلیٰ حضرت کے بدایوں کے مقدمے میں فتح حاصل کرنے کی خوشی میں 1335 سنہ ہجری میں ایک قصیدہ تصنیف فرمایا تھا جس نے بڑی شہرت پائی۔ چند اشعار اس کے بھی سن لیتے ہیں۔ آبروئے مومنہ احمد رضا خان قادری، رہنمائے گمراہاں احمد رضا خان قادری، فتح دی حق نے تجھے آدائے دین پر دائمن، تجھ پہ ہے حق مہرباں احمد رضا خان قادری۔ محیی سنت اور مجدد اس صدی کے آپ ہیں، اے امام مفتیاں احمد رضا خان قادری، دے مبارک باد ان کو قادری اخوی جمیل، جن کے مرشد ہیں میاں احمد رضا خان قادری۔ کیا بات ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کے بہت سارے اشعار اور بہت سارے کلام مجھے یاد آ رہے ہیں، جیسے صلاۃ والسلام ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلیٰ الصلاۃ والسلام۔ مجھے بہت امید ہے اللہ کی رحمت سے آپ کو یہ موقع ضرور ملا ہوگا، کیونکہ آپ کے صدقے ہم یہ تمنا کیا کرتے ہیں صلاۃ والسلام میں کہ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ انشاءاللہ حضرت جمیل رضوی نے ضرور یہ صلاۃ والسلام اپنی قبر میں پڑھا ہوگا۔ اور کیا خوب لکھتے ہیں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اپنے غوث پاک کی منقبت بھی جب لکھتے ہیں تو آخر میں کیا خوب انداز بناتے ہیں اور کیا پیاری بات بتاتے ہیں، جمیل قادری 100 جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری 100 جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ تو ہمیں بھی سوچنا ہے کہ جس نے ہمیں غوث پاک کا دامن دیا ہے، ہمیں اپنے مرشد سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ بہرحال میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مبارک ہستی کے دربار میں ہم حاضر ہیں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بہت سارے خوبصورت کلاموں کے مالک اور بہت ساری دینی خدمات کرنے والے حضرت خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جمیل قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ تربت جمیل قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اب چلتے ہیں شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب برادر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کا ایک شعر، مجھے بہت سارے کلام اچھے ہیں مگر ایک شعر مولانا حسن رضا خان صاحب کا دل کو چھو لیتا ہے۔ فرماتے ہیں، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ کیا لوگ تھے، کیا شخصیات تھی۔ سکھاتے ہیں کہ یاد مدینہ کہتے کس کو ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا اظہار کرنا کیسے ہے۔ آئیے چلتے ہیں دربار مولانا حسن رضا خان صاحب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے،
یہ دیس تو آلہ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔